الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قبل سے تکریم معزز و مکرم سامعین، سورۃ البقرہ آیت نمبر 58 آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی۔ اس آیت کریمہ کے اندر بھی رب ذوالجلال بنی اسرائیل کی خباثتوں کو، ان کے گناہوں کو بیان فرما رہے ہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا، جب ہم نے کہا، ادخلوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، داخل ہو جاؤ اس بستی کے اندر، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، پس کھاؤ منہا اس بستی میں سے، حیث شئتم، جہاں سے تم چاہو، رغداً با فراغت، وادخلوا الباب، اور داخل ہو جاؤ دروازے سے جس وقت تو سجداً، سجدے کی حالت میں خشوع خضوع کے ساتھ، وقولوا، اور کہو، حطۃ مغفرت بخشش، نغفر لکم، پس معاف کر دیں گے ہم، لکم تمہارے لیے، خطایاکم تمہاری خطاؤں کو، وسنزید المحسنین، اور ان قریب ہم زیادہ دیں گے، زیادہ عطا کریں گے محسنین کو۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے جب وادی طے کے اندر آباد ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو احکامات اور زندگی گزارنے کا منشور عطا فرما دیا۔ تو انہی بنی اسرائیل کو مختلف احکامات رب ذوالجلال کی طرف سے آئے، تو ان میں سے ایک حکم یہ بھی آیا کہ بنی اسرائیل فلاں قوم ہے، آپ اس کے ساتھ جا کے جہاد کریں۔ تو بنی اسرائیل نے ان قوم والوں کا تذکرہ پہلے سن چکے تھے، لہٰذا انہوں نے کہا کہ اے نبی، اے موسیٰ، ہم ان کے ساتھ جہاد نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ ان فیہا قوما جبارین، اس قوم کے اندر بڑے بڑے جبار قسم کے لوگ ہیں، بڑے مضبوط اور توانا قسم کے لوگ ہیں۔ انا لن ندخلھا حتی یخرجوا منھا، ہم اس بستی کے اندر اس وقت تک داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ بستی سے خود نکل کے چلے نہ جائیں۔ تو اگر وہ بستی سے نکل کے چلے گئے تو ہم فاتح کی صورت کے اندر اس بستی کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ وہ آپ کا آبائی علاقہ ہے، آپ کا اپنا ہے، بیت المقدس، اس کے اوپر وہ قابض ہو کے بیٹھے ہیں، لہٰذا آپ نے جانا ہے، جہاد کرنا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، اے موسیٰ آپ بھی اور آپ کا رب بھی جائے، ان کے ساتھ جہاد کریں، ہم یہاں پہ بیٹھ کے انتظار کر رہے ہیں۔ تو جب اتنا بڑا جرم انہوں نے کیا کہ واضح اللہ کے حکم کا انکار کیا، تو اللہ پاک نے اسی وادی طے کے اندر ان کو محصور فرما دیا، قید فرما دیا۔ ایسا قید خانہ جس کے ارد گرد کوئی دیوار نہیں، کوئی باڑ نہیں، لیکن اس سے باہر وہ اللہ کے حکم سے جا ہی نہیں سکتے، گھوم کے پھر اسی جگہ کے اوپر آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اس انداز کے ساتھ رب ذوالجلال نے ان کو قید فرما دیا۔ جب وہ اس بستی کے اندر قید ہو گئے، 40 سال تک اس کے اندر محصور رہے، من و سلوہ کا انتظام، پانی کا انتظام اللہ پاک نے ان کے لیے وہیں پہ فرما دیا۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کہ بھائی ہارون علیہ السلام اسی وادی طے کے اندر انتقال بھی فرما گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کی وفات کے تقریباً 3 سالوں کے بعد جب انہوں نے اپنے دنیا سے جانے کے آثار کو نمایاں جب آنکھوں کے ساتھ دیکھ لیا، محسوس فرمایا، تو رب ذوالجلال سے دعا کی کہ اے اللہ پاک، میں بیت المقدس کی طرف جانا چاہتا ہوں تاکہ میرا آخری وقت بیت المقدس کے قریب گزرے اور میری وہیں پہ روح نکلے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو اللہ نے قبول فرمایا، لہذا وہ وادی طے سے باہر تشریف لے گئے۔ بیت المقدس کے قریب ہی ایک سرخ ٹیلے کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی روح کو قفس انصیر سے نکلنے کا حکم دے دیا، تو وہیں پہ ان کی موت آئی
اور وہیں پہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا روضہ انور بھی موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے معراج کی رات اس سرخ ٹیلے کے پاس سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک کو، اس قبر کے اندر موسیٰ علیہ السلام کے کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کو معجزانہ طور کے اوپر اللہ پاک نے آپ کو دکھایا اور آپ نے دیکھا۔ تو یوں سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی اس وادی طے سے چلے گئے۔ 40 سال کا تقریباً عرصہ گزر گیا۔ پیچھے رب ذوالجلال نے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو ان کا خلیفہ بنایا، ان کا نائب بنایا اور ان کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ یوشع بن نون وہی پاکیزہ شخصیت تھی جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے اس وقت کہا تھا کہ ہم آپ کے قول کا اقرار کرتے ہیں، ہم تصدیق کے لیے وہاں کوئی طور کے اوپر نہیں جانا چاہتے۔ یہی یوشع بن نون تھے۔ جب حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تو اس ملاقات کے اندر بھی آپ ہی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ہم سفر تھے، مچھلی آپ ہی سے گم ہوئی، وہ پورے کا پورا واقعہ جو آگے چل گیا انشاءاللہ آئے گا۔ تو یہی یوشع بن نون کو رب ذوالجلال نے یہاں پہ نبوت عطا فرمائی، اور بنی اسرائیل کے وہ لوگ جنہوں نے اس وقت انکار کیا تھا، وہ پرانے لوگ چلے گئے، نئی پود، نئی نسل، نئی جنریشن جب جوانی کی عمر کو پہنچ گئی تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد یوشع بن نون نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم انہیں دوبارہ سنایا۔ وہ ایک نئی جنریشن تھی، نئے جذبات تھے، تو وہ اس معاملے کے لیے تیار ہو گئے۔ چنانچہ ملک شام کو، ملک فلسطین کو اور گرد و نواح کے علاقوں کو حضرت یوشع بن نون کی قیادت کے اندر ان لوگوں نے فتح بھی فرمایا۔ جہاں جا گئے اللہ پاک نے ان کو فتوحات نصیب فرما دی، لیکن اس کے باوجود ان کے اندر جو لاڈ النام رب ذوالجلال نے انبیاء کی اولادیں ہونے کی وجہ سے ان کے ساتھ کیا ہوا تھا، اس کی وجہ سے ان کے اندر بری خصلتیں جو موجود تھیں وہ والی تو تھیں۔ احسانات کے باوجود وہ نافرمانیاں کیا کرتے تھے۔ تو یہاں پہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جرم کو، ان کی نافرمانی کو بیان فرما رہے ہیں کہ اس بستی کے اندر داخل ہوئے، بیت المقدس کی یا ایلا نام کی بستی، جس کے اندر اللہ پاک نے ان کو فتح نصیب فرمائی، اور جانے کا طریقہ کار اللہ پاک نے ان کو بتلایا کہ جب دروازے سے گزرو تو کس انداز کے ساتھ گزرنا ہے۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، سجدے کی حالت میں خشوع خضوع کے ساتھ اپنی عاجزی انکساری کا اظہار کرتے ہوئے تم لوگوں نے گزرنا ہے۔ اور دوسرا کام کرنا ہے وَقُولُوا حِطَّةٌ، استغفار پڑھتے ہوئے، بخشش کا طلبگار بنتے ہوئے اپنے آپ کو وہاں سے داخل کرنے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا یہ دو کام تم نے کرنے۔ اور حضور علیہ السلام نے بھی رب ذوالجلال کی منشا کو سمجھتے تھے۔ حضور علیہ السلام بھی ان دو امور کے اوپر عمل پیرا ہوئے تھے۔ جب مکہ فتح ہوا تو نبی علیہ السلام نے امت کو فاتح کی حیثیت سے شہر کے اندر داخل ہونے کا طرز جو بتلایا تھا وہ یہی تھا کہ ہمارے نبی جب مکہ المکرمہ کے اندر داخل ہوئے آپ کا سر جھکا ہوا تھا، آپ اکڑے ہوئے نہیں تھے، آپ کا سر جھکا ہوا تھا، آپ زبان سے اللہ کی تسبیحات فرما رہے تھے، استغفار فرما رہے تھے۔ اور یہی بہترین طرز اور سنت رسول ہے کہ جب بھی کوئی عبادت کی جائے تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور استغفار پڑھا جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی اس قوم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی دو حکم دیے۔ پہلا کہ دروازے سے داخل ہو تو اس وقت عاجزی انکساری کے ساتھ سجدے کی حالت سے گزرنا ہے، اور دوسرا حِطَّةٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت اور بخشش طلب کرتے ہوئے گزرنا ہے۔ لیکن یہ لاڈ و نام کے اندر پلی ہوئی قوم دونوں کے دونوں احکامات کے اندر اللہ کی نافرمانی انہوں نے کی۔ پہلا حکم انہوں نے توڑا کہ اللہ نے فرمایا سجدہ، سجدے کی حالت میں سجدہ کرتے ہوئے، سجدہ شکر بجا لاتے ہوئے اس بستی کے اندر داخل ہونا ہے۔ تو یہ سجدے کی حالت میں نہیں، کوئی گھٹنوں کے بل، کوئی سرین کے بل، اس بستی کے اندر داخل ہوئے۔ اس دروازے کے اوپر جو اس بستی کا شہر کا دروازہ تھا، اس دروازے سے جب داخل ہوئے تو کوئی سرین کے بل گھسٹتا ہوا، کوئی گھٹنوں کے بل گھسٹتا ہوا، اس انداز کے ساتھ وہ اس بستی کے اندر داخل ہوئے۔ اور دوسرا جو حکم تھا کہ حِطَّةٌ کہتے ہوئے، حِطَّةٌ کہتے ہیں بخشش، کہ اللہ پاک ہمیں بخشش عطا فرما دے، مغفرت عطا فرما دے ہم لوگوں کو۔ تو یہ مغفرت کے کلمات کہنے کی بجائے، حِطَّةٌ کہنے کی بجائے انہوں نے اپنی زبانوں سے کہا حِنطَۃ کہتے ہیں گندم کو، تو انہوں نے گندم کے مطالبے کرنے شروع کر دی کہ ہمارے لیے گندم کا انتظام ہو۔ اور حَبَّةٌ فی شعرۃ، ایسے دانے جو خوشوں کے اندر موجود ہوتے ہیں، ایسے دانوں کا مطالبہ وہ لوگ کرنے لگ گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پھر سزا کے اندر پھر پکڑا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں حکم توڑنے کی وجہ سے ان کو پھر سزا دی۔ وہ کیا سزا تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے
اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے ایسی وبا کو بھیجا جو ان کے اندر بیماری کی صورت کے اندر آئی، جسے طاعون کہا جاتا ہے۔ وہ طاعون کی بیماری ان کے اندر آئی، اور اس طاعون کی بیماری کے اندر 70,000 کے لگ بھگ یہ بنی اسرائیلی پھر اس کے اندر مارے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے شکار ہوئے۔ تو اس پورے کے پورے واقعے کو، پورے کے پورے معاملے کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ بیان فرما رہے ہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا، جب ہم نے کہا، اُدْخُلُوا، داخل ہو جاؤ، هَذِهِ الْقَرْيَةَ، اس بستی کے اندر، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، پس کھاؤ اس بستی میں سے، حیث شئتم، جس طرح تم چاہو، رغداً، بافراغت، کثرت کے ساتھ، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور داخل ہو دروازے کے اندر، سجدہ، سجدہ کرتے ہوئے، وَقُولُوا، اور کہو، حِطَّةٌ، مغفرت، بخشش، نغفر لکم، ہم معاف کر دیں گے، لکم، تمہارے لیے، خطایاکم، تمہاری خطاؤں کو، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور ہم زیادہ کریں گے ان قریب احسان کرنے والوں کے لیے۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، پس تبدیل کیا، الَّذِينَ ظَلَمُوا، ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا، قَوْلًا، بات کو، جو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بات دی تھی، حکم دیا تھا کہ عملاً، قول کے اندر یہ عبادت آپ نے کرنی ہے، حِطَّةٌ کہتے ہوئے، مغفرت طلب کرتے ہوئے، تو انہوں نے تبدیل کیا ظالموں نے، غیر الذی قیل لہم، سوائے اس بات کے کہ جو ان کو کہی گئی تھی، جو بات انہیں کہی گئی تھی اس کے سوا دوسری بات کے ساتھ انہوں نے قول کو تبدیل کر دیا۔ فَأَنزَلْنَا، پس نازل کیا ہم نے، عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے ظلم کیا، کیا چیز نازل کی؟ رجزاً، عذاب، من السماء، آسمان سے، بما کانوا یفسقون، بسبب اس کے کہ وہ فسق و فجور کرتے تھے۔ فسق و فجور اسی چیز کو کہا جاتا ہے، اللہ کی نافرمانی کو، اللہ کے احکامات کو توڑنے کو۔ جب اللہ پاک نے دو حکم ان کو دیے کہ آپ نے فعلاً اس انداز میں داخل ہونا ہے کہ آپ داخل ہوں تو آپ کا عمل یہ ہو کہ آپ سجدے کی حالت میں ہوں، سجدہ شکر بجا لا رہے ہو، اور قولاً آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ کی زبانوں کے اوپر استغفار ہو، بخشش کے طلبگار آپ ہوں۔ تو انہوں نے نہ عملاً اللہ کے حکم کو مانا، نہ قولاً والے حکم کو، رب ذوالجلال کے کو مانا۔ تو دونوں حکموں کو جب انہوں نے توڑا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فاسق ٹھہرا کے ان کے اوپر عذاب کو مسلط فرمایا۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بنی اسرائیل کے اوپر ایک اور کی جانے والے انعام کو یاد فرما رہے ہیں۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یاد کرو اس وقت کو، اِذِ اسْتَسْقَىٰ، جب موسیٰ علیہ السلام پانی طلب کر رہے تھے، لقومہ، اپنی قوم کے لیے، فقلنا، تو ہم نے کہا، اضرب بعصاک الحجر، کہ اے موسیٰ، اضرب، مار، بعصاک الحجر، اپنی لاٹھی کو، حجر، پتھر کے اوپر، فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، فانفجرت، پس پھوٹ پڑے اس پتھر، منہ، اس پتھر میں سے، اثنتا عشرۃ عینا، 12 چشمے۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں، قد علم کل اناس، تحقیق جان لیا، کل اناس، ہر بندے نے، مشربہم، اپنے مشرب کو، اپنی گھاٹ کو، کہ میرا چشمہ یہاں پہ ہے، کلو، کھاؤ، وشربو، اور پیو، من رزق اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رزق سے، ولا تعثوا، اور تعدی نہ کرو، گناہ نہ کرو، فی الارض، زمین کے اندر، مفسدین، فساد کرتے ہوئے۔ یہاں سے اللہ پاک موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اوپر ایک اور کی جانے والے انعام کو بیان فرما رہے ہیں کہ جب اس وادی طے کے اندر اللہ پاک نے ان کو محصور فرما دیا تو بتقاضۂ بشریت انسان کو کھانے کی ضرورت بھی پڑتی ہے، پینے کی ضرورت بھی پڑتی ہے۔ تو کھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے من اور سلوہ کا انتظام ان کے لیے کر دیا۔ پینے کے لیے صاف پانی موجود نہ ہونے کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے درخواست کی کہ اے موسیٰ، اپنے رب سے ہمارے لیے پانی کا مطالبہ کر۔ تو اذ استسقیٰ موسیٰ لقومہ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پانی کو مانگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی اس پکار کو قبول فرمایا اور موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ موسیٰ، اضرب بعصاک الحجر، اس پتھر کے اوپر اپنی لاٹھی کو مار دو۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر کے اوپر لاٹھی کو مارا تو وہ 4 کونوں والا پتھر، اس کے چاروں کونوں سے 3 چشمے جاری ہو گئے، 4 3 بار 12، ٹوٹل 12 چشمے، اور بنی اسرائیل کے 12 قبیلے، ہر قبیلے کے لیے اللہ پاک نے اس ایک پتھر میں سے ایک چشمے کو جاری فرمایا۔ انہوں نے اس میں سے سیر ہو کے پانی پیا، اپنے لیے سٹور کیا، نہانے دھونے کے لیے بھی اس میں سے پانی کو استعمال فرماتے رہے۔ جب ضرورت ختم ہو جاتی موسیٰ علیہ السلام پھر اس کے اوپر لاٹھی کو مارتے، وہ پانی رک جاتا، جب ضرورت پڑتی پھر لاٹھی اس کے اوپر مارتے، وہ چشمے جاری ہو جاتے تھے۔ یوں بنی اسرائیل کے لوگوں کے اوپر اس پانی کے انعام کو رب ذوالجلال نے جاری فرمایا۔
اب وہ پتھر کون سا پتھر تھا، اس کے اندر مختلف اقوال مفسرین اکرام کے۔ بعض فرماتے ہیں کہ وہ وہاں پہ کوئی ایک عام پتھر تھا، اللہ کو حکم آیا اضرب بعصاک الحجر، پتھر کے اوپر لاٹھی ماریں، تو وہ اس پتھر کے اوپر آپ نے لاٹھی کو مار دیا، تو وہ کوئی عام پتھر تھا وہاں پہ موجود، اللہ پاک نے اس کی طرف اشارہ فرما کے ان کو فرمایا تو انہوں نے اس کے اوپر عمل پیرا ہو گئے۔ اکثر مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ نہیں، وہ عام پتھر نہیں تھا، کوئی خاص پتھر تھا۔ پھر خاص کے اندر بھی علماء کے مختلف اقوال ہیں، کچھ فرماتے ہیں کہ وہ کوئی طور کا پتھر تھا، طور پہاڑ کا ایک بہترین سا پتھر تھا، اللہ کے حکم سے اس کو لایا گیا اور فرمایا کہ اس کے اوپر لاٹھی مارے۔ اور کچھ نے کہا کہ نہیں، وہ جنت سے آیا ہوا پتھر تھا، آدم علیہ السلام جب جنت سے آئے تو وہ والا پتھر بھی ان کے ساتھ آیا تھا۔ اور کچھ نے فرمایا کہ شعیب علیہ السلام کو معجزانہ طور پہ اللہ پاک نے جو کچھ عطا فرمایا تھا، وہ لاٹھی بھی اور یہ والا پتھر بھی آپ نے موسیٰ علیہ السلام کو تحفے کی صورت میں دیا ہوا تھا، وہ والا پتھر تھا۔ اور کچھ نے فرمایا کہ نہیں، وہ پتھر جو موسیٰ علیہ السلام کے عیب جو موسیٰ علیہ السلام کے اندر عیب نہیں تھے، لوگ ان کے اوپر عیب کا طعنہ لگاتے تھے، اللہ پاک نے ان کو بے عیب کرنے کے لیے پتھر کو دوڑایا تھا، پتھر ان کے کپڑے لے کے بھاگ گیا تھا، وہ والا پتھر تھا، کچھ لوگ فرماتے ہیں۔ اور وہ والا واقعہ بھی آگے چل کے آئے گا، بخاری شریف کے اندر تفصیل کے ساتھ وہ والا واقعہ موجود ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام، ان کے اندر حیا بہت زیادہ موجود تھی، تو موسیٰ علیہ السلام حیا والے تھے، تو اس وقت کے لوگ اکٹھے غسل کیا کرتے تھے ایک جگہ کے اندر، تو وہاں پہ سارے کے سارے غسل کرتے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے اندر حیا کوئی زیادہ تھی، تو آپ وہاں پہ ان لوگوں کے بیچوں بیچ غسل نہ فرماتے، آپ اکیلے چلے جاتے غسل کرتے، درختوں کی اوٹ میں، پتھروں کی اوٹ میں آپ چھپ کے وہاں پہ غسل فرمایا کرتے تھے۔ تو لوگوں نے کہا کہ شاید موسیٰ علیہ السلام کے اندر کوئی اندرونی بیماری ہے جس کو چھپانے کے لیے وہ ہم لوگوں کے سامنے غسل نہیں کرتے، چھپ کے کرتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اس بات کو پھیلانا شروع کر دیا، اور جو ناحق بات ہوتی ہے، جو بہتان ہوتا ہے، وہ بہت جلدی پھیل جایا کرتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کہی ہوئی بات کو پھیلانا شروع کیا، تو وہ پھیلتے پھیلتے بہت سارے لوگوں تک وہ والی بات پہنچ گئی، اور انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کے اندر کوئی خاص عیب ہے، خاص بیماری ہے، اس بیماری کو چھپانے کے لیے آپ ہمارے سامنے غسل نہیں کرتے، لیتا چھپ کے کرتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے بے عیب ہونے کو ثابت کرنا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے بے عیب ثابت کرنے کے لیے آپ کو خود حکم نہیں دیا کہ آپ لوگوں کے سامنے بے عیب آپ نے برہنہ ہو کے پیش ہو جائیں، چنانچہ رب ذوالجلال نے آپ کے حیا کا خیال بھی رکھا۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ غسل کرنے کے لیے ان پتھروں کی اوٹ کے اندر چلے گئے، آپ نے کپڑے اتارے، پتھر کے اوپر رکھے، آپ نے غسل فرمایا۔ غسل کرنے کے بعد جب آپ ان کپڑوں کو پہننے کے لیے آپ نے پتھر کی طرف ہاتھ کو بڑھایا، تو وہ پتھر سرک کے تھوڑا آگے ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام آگے ہوئے تو وہ پتھر چلنا شروع ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے پیچھے، پتھر آگے آگے۔ موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں یا صوبی حجر صوبی حجر، کہ پتھر میرے کپڑے، میرے پتھر میرے کپڑے، لیکن وہ پتھر بھاگتا جا رہا ہے، بھاگتا جا رہا ہے، حتیٰ کہ وہ لوگوں کے بیچوں بیچ پتھر آ کے رک گیا۔ موسیٰ علیہ السلام بھی اسی انداز کے ساتھ لوگوں کے بیچوں بیچ، جب لوگوں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے اندر تو کسی قسم کا کوئی عیب نہیں، وہ نورانی بہترین قسم کا آپ کا جسم اطہر، تو لوگوں نے جو آپ کے اوپر عیب لگائے تھے اس کے اوپر شرمندگی کا اظہار فرمایا، اور نبی علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے پھر کپڑے پہننے کو حکم دیا، آپ نے ان کپڑوں کو پہن لیا۔ الغرض وہ والا واقعہ جو اس پتھر کی صورت، پتھر سبب بنا تھا اس واقعے کا، تو علماء فرماتے ہیں کہ وہ والا پتھر تھا، اللہ پاک نے فرمایا کہ موسیٰ اس پتھر کے اوپر آپ لاٹھی کو ماریں، تو موسیٰ علیہ السلام نے مارا۔ الغرض جو بھی پتھر ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا، آپ نے اس پتھر کے اوپر لاٹھی کو مارا، اور پتھر سے چار جو اس کے کونے تھے، ہر کونے سے 3 چشمے جاری ہو گئے۔ 12 قبیلے تھے، ہر قبیلے والوں نے اپنے لیے ایک چشمے کا انتخاب کر لیا، ہر ایک کو پتا تھا کہ یہ والا میرا چشمہ، یہ والا میرا چشمہ۔ پھر ان کے اندر اس معاملے کے اندر بھی لڑائی جھگڑا کوئی نہیں، اور وہ اس پتھر سے پانی کو حاصل کر لیتے تھے۔ اللہ پاک نے اتنا بڑا انعام ان کے اوپر کیا، اس انعام کو اللہ پاک یاد فرما رہے ہیں۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب پانی کا مطالبہ کیا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ، اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا، پس ہم نے کہا، اضرب بعصاک الحجر، مارو بعصاک، اپنی لاٹھی کو، الحجر، پتھر کے اوپر، فانفجرت، پس پھوٹ پڑے، منہ، اس پتھر سے، 12 عیناً، 12 چشمے۔ پھر اللہ پاک فرما رہے ہیں قد علم کل اناس مشربہم، تحقیق جان لیا ہر بندے نے، مشربہم، اپنی مشرب کو، اپنی گھاٹ کو، اپنے چشمے کو، کہ یہ والا ہمارا چشمے۔ پھر اللہ پاک فرما رہے ہیں کلو،
کھاؤ، جو من و سلوہ اترا ہے وہ اس کو کھاؤ، وشربو اور پیو، اس پتھر کے چشموں سے جاری کی ہوا پانی پیو، من رزق اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رزق سے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور تعدی نہ کرو، گناہ نہ کرو، فی الارض زمین کے اندر، مفسدین فساد کرتے ہوئے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اوپر کی ان کی ظلمتوں کو، ان کے اندھیروں کو، ان کی جرموں کو، ان کے گناہوں کو بھی بیان فرمایا، ساتھ ساتھ ان کے اوپر کیے جانے والے انعامات کو بھی رب ذوالجلال نے بیان فرمایا۔ اس کے بعد بھی انہی بنی اسرائیلیوں کا تذکرہ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا موسیٰ سے آ رہا ہے۔ انشاءاللہ اگر اللہ نے توفیق دی تو اگلی باتیں انشاءاللہ اگلے درس کے اندر ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ میں نے کہا، حضرات نے سنا، اس کے اوپر اللہ پاک ہمیں اعتقاد رکھ کے عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔